الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ وفی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین ایک مرتبہ پھر محبت دینا الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب المشرقین والمغربین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین صدر ذی وقار عاشق نبی مختار گلستان سادات دی بہار استاد العلماء حضرت قبلہ شیخ الحدیث محب و مشفق پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہ القدسیہ معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز صاحبزادہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب نے ٹیلی فون تے بڑی ہی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ سلطان پور شریف دے اندر حضور قبلہ پیر سید حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا سالانہ عرس بھی ہے
اور آل رسول ہونے دے ناتے رسول اللہ دی آل دی بارگاہ چ عقیدت دے گجرے، دروداں دے ہار، سلاماں دے تحفے اور اتھرواں دے نذرانے بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خواہش ہے کہ اس پروگرام دے اندر تو حاضر ہو۔ میں سادات دی اس محبت بری دعوت تے انکار دی جرت نہ کر سکیا۔ سلطان پور شریف دے مشائخ دا پوری امت تے بہت بڑا احسان ہے۔ جو علم دا چشمہ اتھو جاری ہویا اور جو لوگ اس تو فیض یاب ہوئے، الحمدللہ اس وقت پورے عالم اسلام دے اندر اس چشمے تو فیض پان والے لوگ موجود نے اور رسول اللہ دے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عظیم خاندان دی مسلکی خدمات نو قبول کرے۔ میری تھوڑی حاضری نو اپنی بارگاہ لا یزال دی اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت وچ اور پھر کربلا دے شہیدان دی بارگاہ ولایت وچ درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کثیر تعداد دے اندر علماء اور مشائخ جلوہ فرمانے، فردن فردن ایک ایک دا نام لیا تو میرا زیادہ وقت اسے لگ جائے گا، تو میں ایک شعر وچ اس دا جواب دینا ہے کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ سب حضور دے دین دا ہوکا دین والے لوگ موجود نے اور ہر لحاظ نال میرے کو سینئر لوگ موجود نے۔ میں تو ایک طالب علم ہاں، مگر عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں اور ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میں قبلہ شاہ صاحب دا ممنون ہاں کہ انہوں نے اس پاکیزہ محفل دے اندر مینوں بلا کے کچھ دیر رسول اللہ دے گھر والیاں دی بارگاہ چ محبتاں دے نظرانے پیش کرن دا موقع فراہم کیتا۔ اسی اہل سنت ہاں، ساڈا مسلک ساڈا عقیدہ سورج وانگوں روشن ہے۔ اس وقت دو جماعتاں ساڈے ملک ایسیاں نے کہ جنہاں نے پورے ملک دا امن تباہ کر دیتا ہے، سکون خراب ہو گیا ہے۔ ایک بد نصیب جماعت ہے کہ جو عظمت صحابہ دے نعرے تے بلند کر دیے مگر رسول اللہ دی آل دی عظمت دا انکار کر دیے۔ دوسری وہ بد نصیب جماعت ہے کہ رسول اللہ دی آل دی محبت دی دعوے دار ہے مگر اصحاب رسول دی چادر تے ناپاک اور ناکام داغ لگان دی کوشش کر دی۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید وال نہیں جاؤں گا، چند ضروری باتاں کر کے میں تھانوں سلطان پور تو چک کے کربلا وال لے جانا۔ علماء جلوہ فرمانے جو لوگ عظمت صحابہ دے نعرے لگان اور عظمت اہل بیت دا انکار کرن، اسی انہاں نوں خارجی کہندے ہیں، اور جو اہل بیت دی محبت دے دعوے کرن، اصحاب محمد دی چادر تے داغ لگان دی کوشش کرن، اسی انہاں نوں رافضی کہنے ہیں۔ جو در والیاں نوں مننے تے گھر والیاں تے منہ کھولے او خارجی، جو گھر والیاں نوں مننے تے در والیاں تے منہ کھولے او رافضی، جڑا دونوں دے جوڑے چک کے سر تے رکھے اوہی تے سنی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑا دونوں دے جوڑے سر دا تاج بناوے انہوں ہی اہل سنت کیا جاندہ ہے۔ سنیو اپنے مقدر تے ناز کرو،
تسی در والیاں دے بھی نوکر ہو تے گھر والیاں دے بھی نوکر ہو۔ میں ناروے تقریر کر رہا تھا، یہی گل میں کی تھی، مینوں کو بندہ کہنے لگا پیر صاحب در والیاں تے گھر والیاں کچھ فرق تے رکھو نا۔ میں کہا جی کی فرق ہے؟ کہنے لگا در والے ہوندے نے بیٹھک تک، گھر والے ہوندے نے اندر، تے تسا در والیاں تے گھر والیاں نو کٹھا کر دیتا ہے۔ میں کیا تہاڈی اس ناپاک سوچ تو میرا نبی پہلے ہی واقف سی، نبی نے دو نو تیاں دتیاں تے دو دیاں لئیاں، کوئی در والا بھی نہ لوے تے گھر والا بھی میں کیا بھائیا تیرا سورا آوے نا تی انہوں آکھیں بس تو اندر نہیں آ سکدا، تو بیٹھک تک رہنا ہے، پھر بی بی جانا تے تو جانا۔ رسول نو پتا سی ایسے لوگ بھی ہونگے، رسول نے دو نو تیاں دیتیاں تے دو دیاں لئیاں تاکہ در والے بھی گھر والے ہی بن جان۔ الحمدللہ اسی سرکار دی آل دے بھی غلام اور حضور دے نال دے بھی غلام۔ پیر سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے مزے دی گل کیتی ہے۔ وہ کہندے نے جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ساڑی قسمت ساڑا مقدر کہ اسی ہر اس بندے دی عزت کر دیں ہاں جی نسبت رسول نال۔ میں یہ بات کہنے وچ حق بجانے پاؤں اور پوری دنیا نے مسئلے دی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دشمن دی آنکھ وچ آنکھ بات کے بات کرندہ رب نے حوصلہ بھی دیتا ہے۔ کائنات وچ کسے دی اپنی ذاتی کوئی عزت نہیں، جنہوں عزت ملی ہے مصطفیٰ دے دروازے تو ملی ہے۔ آل رسول دی بڑی عزت، آل رسول دے جوڑیاں دی توڑ ساڑی اک دا سرما، پر جتنی بھی عزت ہے تاں ہے نا جی حضور دی آل نے، صحابہ دی عزت تاں ہے جی حضور دے غلام نے، قرآن دی عزت تاں ہے کہ قلب مصطفیٰ تے اترے ہے، امت دی عزت تاں ہے کہ رسول دی امت ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ فرماندہ ہے تسی چنگی امت ہو۔ سنو کہندہ ہے تسی اپنے اپنے گریبان جاتی پا کے ویکھو کیڑی چنگیائی ہے ساڈے چ۔ دودھ وچ پانی پانے ہیں تاں چنگے ہیں، ملاوٹ کرنے ہیں، دہشت گردیاں کرنے ہیں، جھوٹ بولنے ہیں، پڑوسیاں دے حق مارنے ہیں، کی ساڈے چنگیائی ہے؟ ساڈا ہر عیب خدا جاندہ ہے، انہو علیم بذات الصدور، مگر پورے قرآن میں نہیں کہنا او فراڈی، او چورو، او ملاوٹ کرنے والو، او دہشت گردیاں کرنے والو۔ اللہ کہنا کنتم خیر امہ، تسی چنگی امت ہو۔ میں یورپ میں جا کے کیا، میں کیا امریکہ تو ایڈیاں بغلہ نہ بجا، سانو تیرے کول چنگیائی دا ساڑی فٹیک لین دی ضرورت ہی کوئی نہیں، ساڑا رب سانو کہندہ تسی چنگے ہو، پیدا کرن والا کہندہ تسی چنگے ہو۔ میں عالم تصورات چاکیا سونیا ربا ساڑے کرتوت جاننا ہے پھر کہنا ہے تسی چنگے ہو۔ قدرت دی آواز ہے ابو بکر، میں جدو تھوڑے وال ویکھنا ہے نا پھر تھوڑیاں عملہ وال نہیں ویکھدا، تھوڑی نسبت وال ویکھنا ہے۔ کلمہ کس دا پڑھ دے ہو، امتی کس رسول دے ہو، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ عزتاں اس بارگاہ تو مل دیا نا۔ اے بنیادی باتاں میں تھوڑے ذہن نشین کرنا چاہتا تھا۔ ان میں اپنے مضمون والا آ رہے ہیں، پوری امت اہل بیت دی مکروز ہے۔
یہ بات کہنے لگیاں مینوں کوئی جھجک نہیں، اگر تیمم کر کے کربلا دے ٹبے تے شہزادہ علی اکبر نے آزانہ نہ پڑھیاں ہوندیاں، شاید کسی مسجد تو آزان دی آواز نہ ہوندی۔ 3 دنوں دا بھکا پیاسا حسین تیراں دی بارش وچ جے خنجر تھلے سجدہ نہ دیندا نا تو شاید کوئی نمازی نظر نہ آتا۔ میدان کربلا میں ہوا کارساز کون؟ گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون؟ ایک عبادت گزار ہے، ایک عبادت گداز۔ عبادت گزار پیر صاحب نے، علماء نے، تسی ہو، میں ہوں۔ حسین عبادت گزار ہی نہیں، حسین عبادت گداز ہے، محبت الہی میں پگھل جانے والا حسین۔ میدان کربلا میں ہوا کارساز کون؟ گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون؟ مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا۔ سلطان پور شریف آن والوں، کسی عاشق نے بڑے پتے دی گل کی تھی، وہ کہندا ہے کہ دھوپ کی موج میں سورج کا بھی خون ملتا ہے، دھوپ کی موج میں سورج کا بھی خون ملتا ہے، سوگ میں پرچم احساس نگوں ملتا ہے۔ ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے ایسا، ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے ایسا جس کے سائے میں شریعت کو سکون ملتا ہے۔ ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے ایسا جس کے سائے میں شریعت کو سکون ملتا ہے۔ اسی احسانہ تھلے دبے ہوئے ہیں، ساڑھے تک دین پہنچانے وچ اہل بیت نے خون دا دریا عبور کیتا، ساڑھے تک نانے دی شریعت پہنچان واسطے انہوں نے بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ موسم بڑا اچھا ہے، لنگر تواڈے واسطے پکا ہے، پریشانی کوئی نہیں، پھر بھی سبحان اللہ کہنے وچ بہت کنجوسی کر رہے ہو، تے ذکر ادا سنن آئے ہو جنہیں خنجر تھلے بھی سبحان نہیں چھوڑی۔ بڑی آسانی، بچے کار، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر خطرہ کوئی نہیں، بڑا اعلیٰ انتظام ہے، موسم بڑا خوشگوار ہے، تے جدہ ذکر سنن آئے ادھے نال اتنی وفات ہے، انہیں پتہ ہے سبحان اللہ کدوں آکھی، ادھیاں بچیاں دیاں بوٹیاں اڑ گئیاں، بھائیاں دیاں لاشاں بکھر گئیاں، تیران دا می وس پیا، تیمم کر کے گھوڑے تے نماز نہیں تھی، نیچے گرے تے سجدے سر رکھ کے پڑھیا سبحان ربی اللہ رہی وسدی بارش تیران دی، میں نہ پیر آکھے سبحان اللہ۔ حسینی ہون دا حق ادا کرو، ذکر کے پیر حسین دا سننا آئے ہو نا، کوئی زبان خاموش نہ روے۔ تھوڑی سبحان اللہ دی آواز اج کربلا جائے، اساں ہائے دی آواز نہیں پہنچانی، اساں تسبیحاں دی آواز پہنچانی ہے۔ حسین اسی تیرے سچے علماء او کم پہ کرنیا جڑا تو خنجر تھلے بھی نہیں چھوڑیا۔ رہی وسدی بارش تیران دی، میں نہ پیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چورا، شبیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چورا، شبیر آکھے سبحان اللہ۔ جدہ وقت اخیر نماز پڑھی
تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش اتے شب ہمشیر آکھے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیا جائے تے مست ہو کے تسبیح بلند کر۔ بس میری ڈیمانڈ ہے کہ کوئی بات پسند آوے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، کوئی شعر پڑھا تے تساں اللہ دی تسبیح بلند کر۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ سلطان پور شریف تے گرد و نواح والو، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ بولو احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب جی بھیا صبح کربلا دی بڑی سخت صبح ہوئے گی، چمنستان زہرا دے سارے پھول مسلے جان گے، باغ بطول دیاں کلیاں مسلیاں جان گیا۔ زینب تیرا اکبر کٹ جائے گا، تیرا اصغر چھلنی ہو جائے گا، تیرے اونو محمد شہید کر دیتے جان گے، عباس دے بازو قلم ہو جان گے۔ سیدہ نے ویر دا منہ چم کے فرمایا بھائی جی یہ سب کچھ بچ نہیں سکتا؟ امام نے بہن دا متھا چم کے فرمایا بچ سکتا ہے، تیرا اکبر بچ سکتا ہے، اصغر بچ سکتا ہے، اونو محمد بچ سکتے ہیں، تیرا بھائی حسین بچ سکتا ہے، تیری سکینہ یتیم ہون تو بچ جائے گی، پر زینب نانے دا دین یتیم ہو جائے گا۔ سیدہ نے ویر دی داڑھی نو پکڑ کے بوسہ دے کے فرمایا ویرا بہن دا امتحان پہ لیندے ہو، جس باپ دا خون تھوڑیاں رگاں چے نا اسے دا میریاں رگاں چے، جس ماں دا دودھ تساں پیتا ہے نا اسے دا میں پیتا ہے۔ بھائی جان جے نانے دیاں موڑیاں تے تسی بیٹھے ہو تے نانے دی گود میں بھی لیٹی رہی ہوں، میرا امتحان لینا چاہتی ہو؟ ویرا قسم پیدا کرنے والے دی دین پیچھے کدے زینب نو اپنا خون دینا پیا تے میں وہ بھی دے دیاں گی، پر نانے دے دین نو یتیم نہیں ہون دیاں گی۔ امام نے فرمایا شاباز، پھر وعدہ کر صبح جدو میں گھوڑے تو ڈگا نا خیمے تو باہر نہیں نکلنا، سینے تے ہاتھ نہیں مارنے، منہ تے تماچے نہیں مارنے۔ زینب انج صبر کریں جی میں نانے دے وصال تے ساڑی ماں نے صبر کیتا سی۔ پھر امام علی مقام امام حسین دوسرے خیمے گئے، جناب شار بانو مسلح تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں، امام نے دوویں ہاتھ شار بانو دے سر تے رکھے، وفاشیار بیوی نے تلاوت بند کر کے اپنے دوویں ہاتھ سید یا پیروں تے رکھ کے فرمایا حکم شاربانو سب تو پہلے میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ عرض کی تھی کادا؟ فرمایا تو ایران دی شہزادی ہو کے سونے تے چاندی دیاں برتناں کھان پین والی ہو کے
نرم گداز بستریاں تے لیٹن والی ہو کے مدینے دے فقیر نال ٹوٹیاں چٹائیاں تے گزارا کیتا، کدے شکوہ نہیں کیتا، کدے کوئی فرمائش نہیں کیتی۔ شہربانو میں بھی اپنی ہمت دے مطابق تیرا بڑا خیال رکھے ہے، پر گل ضروری کرنا چاہنا ہے۔ عرض کیتی فرماؤ، فرمایا تو نازاں دی پلی ہوئی شہزادی ہے، کل دن بڑا سخت آئے گا، آج اسی سارے موجود ہاں، تیرے وال کوئی میلی یخ نال بھی نہیں ویکھے گا، میں تیرے تے خوش ہاں، چلی جا، ایران جانے ہی چلی جا، مدینے جانے ہی چلی جا، مکے جانے ہی چلی جا۔ شہربانو قدماتی اترا کیا شہزادے مینوں زندگی دی آخری موڑ تے اپنے دروازے تو دور نہ کرو۔ فرمایا دور تے نہیں کردہ، پر تو نازاں دی پلی ہوئی ہیں، تو شہزادی ہیں۔ رو کے کیا پیر حسین واسطہ جی اماں فاطمہ دا، مینوں بار بار شہزادی نہ آکھو، مینوں شہزادی کہلوا کے کدی وہ مزہ نہیں آیا جڑا فاطمہ دی کنیز کہلوا کے ہوتا ہے۔ میرے پیر حسین میں بار بار شہزادی نہ آکھوں، شہزادی کہلوا کے مزہ نہیں آؤندا جڑا فاطمہ دی کنیز کہلوا کے آؤندا ہے۔ اے ٹھیک ہے میں ایران دی شہزادی ہاں، پر اے بھی تے ٹھیک ہے نا تسی اسلام دے شہزادے ہو، میں نوشہروان دی پوتی ہاں، تسی محمد رسول اللہ دے دوترے ہو۔ اے ٹھیک ہے میں ایران دیاں نرم گدیاں تے سوندی رہی ہاں، پر میں سنیا پیر حسین تسی نانے دے سینے تے سوندے رہے ہو۔ مینوں اپنے دروازے تو دور نہ کرو، اج میں چلی جاواں تے کل قیامت نو تہاڈی ماں نوں منہ کیڑا وکھاواں گی۔ امام کنیز نو دروازے تو دور نہ کرو، میں وعدہ کرنی ہاں میں جو زینب کیتا وہ کر کے وکھاواں گی۔ امام نے فرمایا زینب دی ہمسری دا دعویٰ، وہ علی دی بیٹی ہے، وہ فاطمہ دی شہزادی ہے، وہ حسنین دی بہن ہے۔ عرض کیتی میں آقا میں کوئی برابری دا دعویٰ نہیں کیتا، میں کنیز ہونے دا دعویٰ کیتا ہے، میں کاپی کران گی زینب تھی، جو زینب کیتا میں کر کے وکھاواں گی۔ مینوں اپنے دروازے تو دور نہ کرو، نہیں ہے کوئی مجھ کو ناز کسرا کے گھرانے پر، مجھے تو فخر ہے آقا تمہارے آستانے پر۔ زہے قسمت محمد مصطفیٰ کے در کی لونڈی ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر کی لونڈی ہوں، بوقت امتحان میں گود خود ویران کر دوں گی، نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی، میں وعدہ کرنیاں مگر جھکنے نہ دوں گی، عظمت اسلام کا پرچم سدا اونچا رہے گا، مصطفیٰ کے نام کا پرچم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلطان پور شریف تے گرد و نواح والو امام نے فرمایا مرحبا شہربانو، پھر خیال رکھی عرض کیتی میں کاپی کران گی زینب دی، میں کنیز بن کے رواں گی، مینوں دروازے تو دور نہ کرو۔ پھر امام علی مقام امام حسین دوسرے خیمیاں وال چل پے۔ عجیب منظر سی زندگی دی آخری رات کربلا دی، کسے خیمے کو نہ گزرے سورہ یاسین دی آواز آ رہی، کسے خیمے کو نہ گزرے سورہ ملک دی آواز آ رہی ہے، ایک خیمے کو امام دے قدم رک گئے، کوئی ماں اپنے بچے نو سینے لا کے کہہ دیئے میرے بیٹا میں بڑیاں محنتاں نال تینوں پالے ہے، میرے نال وعدہ کر پیر حسین دے قدمہ تو اپنی جان قربان کراویں گا، میں جدوں تیری لاش ویکھاں پترا کوئی تیر تیری پیٹھ وچ نہ لگا ہوئے، جڑا لگے تیرے سینے چ لگے۔ امام نے فرمایا مرحبا مرحبا، تو رسول دی آل نال کتنا پیار ہے۔
پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے چائے، قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دی تھی۔ سیدہ زینب دے کن میں جنوں بھرا دی تلاوت دی آواز آئی، سیدہ چادر اوڑھ کے اپنے خیمے جو ویر دے خیمے چائی، یارو دہ نامی دا گزر گیا، اتو رات دامی دی تھئیے، خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویر دے خیمے گئی۔ جڑیاں گلاں بہن بھراہن کیتیاں، ایک ذات خدا دی سیے، ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چم دی رہی۔ سیدہ زینب اپنے چادر نال ویر نو پکا دھلا رہیاں نے، بار بار گردن تے بوسا دے دیاں نے، خیال رات مک جائے گی، میرا ویر بچھڑ جائے گا۔ زینب آسمان وال ویکھ کے بار بار کہنیاں نے، اے رات نہ ڈھلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن نال باتاں کر رہے ہیں، زینب ہمت تو کم لوی، واویلا نہ کرے ہو، سینے تے ہاتھ نہ مارے ہو، کوئی یہ نہ آکھے رسول دی آل نے امتحان تے دیتا پر رو پٹ کے دیتا، نہیں، ساڑھا ایک مقام ہے، اسی رسول اللہ دے خاندان والے ہیں، میں کربلا مقام رضا تے کھلو گئے ہیں، میں اپنی مرضی رب دی رضا چ گم کیتی ہے، جو چاہے پیا کرے۔ زینب کوئی ایسا کام نہیں کرنا جیدے وچ خدا ناراض نہ ہو جائے۔ اجے بہن بھائی گلاں ہی کر رہے سن نا، تے نال والے خیمے چوں حضرت معصوم سکینہ دوڑ کے آئیاں، تے سیدہ زینب نو جفی پا کے نا، تے سکینہ کہندی ہے پھوپھو میں جڑے خیمے چ گئیاں صبح دی گل کر دینے، یہ صبح کیسی آئے گی؟ کو میں نو بھی تے دسو نا کس صبح دی گل ہو رہی ہے؟ ہر خیمے صبح دی کہانی شروع۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب خاتون نے سکینہ نو چک لیا، سینے لایا، منہ چم کے فرمایا بیٹی میرے کو نہ پوچھ صبح کیسی آئے گی، تھوڑی جئی رات رہ گئی ہے، دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی، دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی، چل دے تیر قضانو پھر تو رویں گی بابل تائیں تے میں روسا حسین پھرانو۔ امام نے فرمایا زینب کل شام تو پہلے سکینہ یتیمہ کہلائے گی، میری بچی نو پریشان نہ ہونے دے ہو، میری بچی نو تسلیاں دے بھی۔ جب معصوم سکینہ نے سنیا نا کہ یتیم ہو جاؤں گی، تو دو میں ہاتھ امام دے سامنے جوڑ لے، ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وہ تشنہ کام، بتلائیے کہ کل آئے گی کیسی شام، فرما دیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ۔ امام کدے کسے نو تسلی دین دے نے، کدے کسے نو حوصلہ دین دے نے، بیویاں نو کہہ رہے نے خبردار خیمیوں باہر نہیں نکلنا، واویلا نہیں کرنا، دوپٹے نہیں اتارنے، سینیاں تے ہاتھ نہیں مارنے۔ پھر امام علی مقام امام حسین نفل شروع کر دیتے، سید عبادت وچ رات گزار دے ہیں، امام سرگی دا ویلا ہویا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی وہ صبر مجھے دے،
کہ کسی نے نہ ہو پایا، وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا، وہ حلم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو، سب مجھ کو ستائیں۔ مسلمانوں، رات گزر گئی، فجر دی اذان دا وقت ہو گیا، زندگی امام دی آخری رات ہے۔ امام نے آواز دیتی، اکبر۔ جی بابا، بیٹا میری بات سن۔ شہزادہ علی اکبر خیمے جائے، امام نے فرمایا، اکبر تیمم کر کے نہ کربلا دے ٹبے تے کھلو کے زندگی دی آخری اذان پڑھ۔ بیٹا میری بات غور نال سن لے، آج تیری زندگی دی آخری اذان ہے، میری زندگی دی آخری جماعت ہے۔ ایسی اذان پڑھی قیامت تک تیری اذان دے تذکرے ہون گے، میں ایسی جماعت کراواں گا، میری امامت دے نعرے بجن گے۔ شہزادے نے تیمم کیتا، کربلا دے ٹبے تے چڑھ کے اذان پڑھی۔ یہ زندگی دی آخری نماز ہے، پانی تے پین واسطے بھی نہیں، سب نے تیمم کیتے، امام دا بھی تیمم، مؤذن دا بھی تیمم، نمازیاں دا بھی تیمم۔ کربلا دیاں صفاں تے، کربلا دی ریت تے صفاں لگیاں، نبی پاک دے شہزادے نے آ کے نماز پڑھائی۔ امام نے سجے پاسے سلام پھیریا، کھبے پاسے سلام پھیریا، دعا کر کے مصلے تے کھڑے ہو گئے۔ حسین دی نظر مدینے دے رستے تے پئی، نظر آیا کہ شاہ دو سرا تشریف لائے ہیں، گروہ انبیاء کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں، قریب آ کر نواسے کو لگایا اپنے سینے سے، بٹھا کر گود میں پھر یوں کہا دل کے نگینے سے، خلیل اللہ کی سنت اب مکمل ہونے والی ہے، تیرے غم میں یہ دنیا تا قیامت رونے والی ہے، اٹھے خنجر تو بیٹا تم سر اقدس جھکا دینا، میری چومی ہوئی گردن خوشی سے تم کٹا دینا۔ نعرہ تکبیر، دس محرم دی عظیم الشان شہداء کربلا کانفرنس وچ آن والو، ذرا چشمے تصور نال ویکھو، نانا گھٹ کے حسین نو سینے پہ لگتا ہے، نانا منہ پہ چمدا ہے۔ کہا نبی نے حسین ہر پل، کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو دی ہے تو نے زبان ہم کو تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا، جو دی ہے تو نے زبان ہم کو تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا۔ نبی پاک نے حسین دے متھے نو چم کے فرمایا، اللہ اکبر، سنوں گا آ کر تیری تلاوت، سنوں گا آ کر تیری تلاوت، قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا جو سر بھی تن سے جدا ہو پھر بھی زبان پہ جاری قرآن رکھنا، سنوں گا کر تیری تلاوت،
سنوں گا کر تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا جو سر بھی تن سے جدا ہو پھر بھی زبان پہ جاری قرآن رکھنا حسین تم پہ جو وقت آئے تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا حسین تجھ پہ جو وقت آئے تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا بچا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا حسین تجھ پہ جو وقت آئے تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا بچا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا تڑپ جاؤ گے آخری گل جڑی نبی پاک نے فرمائی منہ چم کے فرمایا یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا عرض کی تھی نانا بس میری درخواست ہے وے کربلا دیاں قربانیاں ذرا کول کھلو کے ویکھیو میں خنجر تھلے کے میں سجدہ دے ویکھیو میں لے دیتے کہ میں قرآن پڑھنا میں تھوڑیاں موڑیاں تے بچھان دی لاج رکھاں گا زبان چوسن دی لاج رکھاں گا نانا اللہ اکبر تھوڑا وقت گزریا دن چڑھ آیا یزیدیاں دے نعرے بلند ہو گئے امام علی مقام امام حسین دا ایک ساتھی قدم چم کے اجازت لے کے میدان ول جاندہ ہے کئیاں نو فنار کر کے پھر جام شہادت پیندا ہے امام ایک لاش نو ویکھ دے نے آسمان ول ویکھ کے کہندے نے آج میں اپنی مرضی کوئی نہیں رکھی اپنی مرضی تیری مرضی گم کر دیتی ہے جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ دا میں قول پڑھ رہا سا بڑا حسین قول آپ دا آپ فرماندے نے اسی آل رسول ہاں نسبت رسول دی وجہ تو ساڑی بڑی عظمت ہے اے ساڑی توہین ہے کہ کوئی چیز اللہ ساڑے واسطے پسند کرے تی اسی ناپسند کریے بھاویں ٹکڑے ہونا پسند کرے بھاویں ذبح ہونا پسند کرے انہیں جے پسند کر لیں ادھی جے مرضی ہے جو ادھی مرضی ہے وہ ساڑی مرضی ہے اساں اپنی مرضی رکھی کوئی نہیں میدان کربلا گرم ہو گیا ایک ساتھی جا رہے ہیں مسلمانوں شہادتاں ہو رہی ہیں لاشاں اٹھائیاں جا رہی ہیں امام حسین تے بڑا نازک وقت آیا جدو خیمے چاہ کے نا شہزادہ علی اکبر نے دوویں ہاتھ بن کے تے امام دے سامنے کیتے امام نے تصویر مصطفیٰ نو چومیا سر تو پیروں تک اکبر حضور دی تصویر سی چومیا فرمایا اکبر کی کہنا چاہنا ہے رو کے آکھیا سخی ماں کے سخی بیٹے تمنا پوری کر دینا سوالی بن کے آیا ہوں میری جولی کو پار دینا امام نے فرمایا بیٹا کی منگنا ہے مانگ کی کہنا کی چاہنا ہے بابا مینوں میدان جان دی اجازت دی امام تے سکتہ تاری ہو گئے امام نے فرمایا اکبر تو جاننا نا میرے کو جنہیں اجازت منگی ہے میں انکار نہیں کیتا تینوں کیویں اجازت دے ماں اکبر سر تو پیروں تک تو میرے نانے دی تصویر ہے میں نانے دی تصویر دے ٹکڑے کیویں ویکھاں گا میں تینوں گردا کیویں ویکھاں گا میں کس طرح نانے دی تصویر نو کربلا دی ریت وچ پامال ہوندا ویکھاں گا
میرے زخماں تے نمک نہ پا، جا خیمے شہزادہ علی اکبر قدمہ تے گر کے کہندے نے بابا اسے نانے دا واسطہ جے مینوں اجازت دیو، بابا میں ضرور میدان جانا ہے، جوان پتر خیمے بیٹھا رہے تے بڑھا باپ لڑدا رہے، یہ میری جوانی تے داغ لگ دے، بابا مینوں اجازت دیو میں جانا ہے۔ جو شہزادے نے رسول اللہ دا واسطہ پایا تے امام حسین دے آنسو تیز ہو گئے، فرمایا اکبر بڑا بڑا واسطہ پائے، اس نام تو میری جان بھی قربان، میرے والوں اجازت ہے پر ایک شرط ہے میری۔ بابا کی؟ پھپھی ماں کو اجازت لے لے جے زینب دین دی ہے تو پھر اجازت ہے جا۔ امام نو پتا سی زینب کدے بھی نہیں اجازت، 18 سال انہیں ماں بن کے اکبر نو پالے ہے، ابو میں پھپھو کو اجازت لے لوں گا، فرمایا دین دی ہے تو جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر خیمے چاہے، سیدہ زینب مسلح تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہی، شہزادہ علی اکبر پھپھی زینب دے سامنے پگڑی لا کے گلے پا کے کھلو گئے، ہاتھ بن لے، سیدہ نے تلاوت کردیاں ویکھیا اکبر آیا، تلاوت بند کی تھی، او چن نالو سونیا پترا کیوں ہاتھ بن کے کھلوتا ہے؟ عرض کی تھی پھپھی انکار نہ کرے اور سوالی بن کے آئے۔ سیدہ زینب نے اٹھ کے اکبر دے ہاتھ چم کے کیا، 18 سال ماں بن کے تیری خدمت کی تھی، میں ترس دی رہی ہاں کدے تم ہی کوئی سوال کرے، کوئی چیز میرے کولو منگے، 18 سال کسے چیز دا سوال نہیں کیتا، اج پہلی باری سوالی بن کے آئے ہیں۔ اکبر تیرے سوال دی خوشی تے بڑی ہے پر پھپھی دی ہتھاں ول ویکھی، پانی دا سوال نہ کری، میرے کول پانی کوئی نہیں، کھجورا نہ منگی، میرے تھیلے کھجورا کوئی نہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے پھپھی دا متھا چم کے فرمایا پھپھو تیرا اکبر پانی منگن نہیں آیا، تیرا اکبر کھجورا لین نہیں آیا، تیرا اکبر روٹی دا سوال لے کے نہیں آیا۔ سیدہ زینب نے منہ چم کے فرمایا پھر پھپھو ماں دی جان حاضر ہے، آنکھیں تے میں جان پیش کر دیا، کیا پھپھو اکبر جان لین نہیں آیا، جان دین دی اجازت لے آئے۔ یہ گل سن کے نا سیدہ زینب بے ہوش ہو کے ڈگ پئی، امام خیمے دے دروازے کھلوتے سن، اکبر پھپھو بے ہوش ہو گئی، تلیاں مال پانی تے ایسی نہیں جو مجھ پاندے۔ شہزادہ علی اکبر پھپھو دیاں تلیاں مر رہے نے، امام حسین اپنی پگڑی دے پلو نال پہن دے منہ تے ہوا دے رہے نے، پانی تے ہے کوئی نہ۔ بڑی دیر بعد سیدہ زینب نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے اکبر ول ویکھ کے فرمایا بیٹا جا میرے ولوں اجازت ہے۔ اکبر کہندے نے بڑی مہربانی، پر پھپھو سن کے بے ہوش ہو گئے سو، آنکھ کھول کے اجازت دین دیو۔ فرمایا بیٹا کی دساں میں کشید عالم وچ ویکھیا ہے، کملی والا کوثر دا پیالہ بھر کے تیری انتظار پیا کردا ہے، جا نانے نو میرا سلام آکھی۔ اجازت ہے، مگر اکبر ایک بات میری سن، پھپھو ماں فرماؤ، اکبر میں تیری پھپھو ہاں، میں تیری حقیقی ماں نہیں ہاں، میں تین پالیا ضرور ہے، ماں تیری نال والے خیمے چ بیٹھی ہے، اکبر ماں دے بڑے حق نے، ماں نو ملے بغیر نہ جامی، اجازت ہے پر جا ماں کو لو پوچھ لے۔ شہزادہ علی اکبر خیمے چ آئے، امی امی، ماں چہرے وال ویکھ کے کہندی ہے اکبر بھول گئے ہیں میں زینب نہیں ہوں، امی میں نے پھپھو نہیں بھیجے ہے، سوال کرنا ہے کہ میدان جانا چاہنا ہے۔ ماں نے آکھیا میں کون ہوئی ہیں روکن والی، ابو اجازت دیتی دے دیتی، پھپھو ماں نے اجازت دیتی دے دیتی، پھر میں کون ہوں روکن والی، پر اکبر ماں ہون دے ناتے میں تیرے کو ایک وعدہ لینا ہے۔ امی فرماؤ کی وعدہ؟ میں نے پتا ہے تھوڑی دیر بعد تیری لاش بھی خیمے والا آئے گی، وعدہ کر میں جو تیری لاش ویکھا نا کوئی تیر پتر تیری کنڈ چ نہ لگا ہوئے، جڑا لگے سینے چ لگے، کوئی یہ نہ کہ حسین دے پتر نے کنڈ کی تھی۔ شہزادہ علی اکبر دے سر تے امام حسین نے
नाने दी पग रखी, हाथ में हज़रत मौला अली दी तलवार पकड़ाई, एक हाथ में अमीर हमजा दी ढाल दी, गले च मां फातिमा दी तस्बीह पाई। इमाम हुसैन घोड़े दी रकाब पकड़ के खलो गए। चलो जवान पुत्रा, मैंने दी रन की इजाजत, तुम्हें जाओ बेटा, मैंने दी रन की इजाजत, तुम्हें जाओ बेटा, हो फिदा हम पे गला अपना कटाओ बेटा। हजरत शहजादा अली अकबर घोड़े ते बैठे, खैमे अमल मुड़ के वेखिया, ऐ आले बैत रसूल खुदा हाफिज, ऐ रसूलुल्लाह दे घर वाले खुदा हाफिज, अलविदा। अम्मी दुआ करियो, पुप्पो दुआ करियो, अबू तुसा दुआ करियो। हुसैन चल पे। अल्लाहु अकबर। मलाइका ने आसमाना दे दरवाजे खोले, हूरा ने जन्नत दियां खिड़कियां खोलियां। अकबर नू जांदा वेख के आखिया, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाहु अकबर। शहजादा अली अकबर घोड़ा दौड़ा के मैदान च आए। 22,000 सिपाही सब सुन गया, किसी को जुरत नहीं पैंदी कि शहजादे के मुकाबले च आवे। इब्ने साद परेशान होकर शिमर को पूछता है, ये कौन जवान आया है जिन्होंने वेख के 22,000 सिपाही परेशान हो गया, कोई मुकाबला करने वास्ते तैयार ही नज़र नहीं आ रहा, ये कौन है? शिमर कहता है, ये हुसैन इब्ने अली का बड़ा बेटा है, खाली जवान होंदा ते असी मुकाबला भी करते, मजबूरी ये वे, ये सिर तो पैरों तक कमली वाले की तस्वीर है, ये सारा कमली वाले ते गया है, ये शबी मुस्तफा है। शहजादा अली अकबर ने अपने घोड़े का रुख इब्ने साद वल करके फरमाया, ओ यजीदी कुत्ते, ओ इस पलीत को मेरा पता पूछना है? बेटा मैं तेन अपना तारफ खुद कराना, मैं कौन हाँ। इब्ने साद दी अक्खां विच अक्खां पा के शहजादा अली अकबर ने फरमाया, सुन मेरा तारफ की, ये तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे, तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे, सब बोलो तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे। ओ तुसी ते इल्म दे मरकज विच बैठे हो, ए सैयदा ने इल्म दा चश्मा जारी कीता है। सुल्तानपुर दियां दीवारां अज भी दसदियां ने कि सैयदा दे घरों ये इल्म दी दौलत वंडी जा रही है। तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे, शाहों को मिला ताजे नगी घर से हमारे, शाहों को मिला ताजे नगी घर से हमारे। ओ डरता रहा जिब्रील अमी घर से हमारे, डरता रहा जिब्रील अमी। ओ इब्ने साद सुन, है चंद कदम खुलदे बरी घर से हमारे, माँ बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम मिर रियादिल जन्ना, है चंद कदम खुलदे बरी घर से हमारे। तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे, शाहों को मिला ताजे नगी घर से हमारे, डरता रहा जिब्रील अमी घर से हमारे, है चंद कदम खुलदे बरी घर से हमारे। ओ यजीदी कुत्ते सुन ले,
غور نال سن لے اسی کونا تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر کے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا او آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا فرمایا تعارف مکمل ہو گیا او ابن سعد کیوں میرے ہتھوں بندے مروانے ہیں ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے او ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے تو تیر آزما اللہ اکبر جدوں کوئی یزیدی مقابلے واسطے تیار نہ ہویا تو شہزادہ علی اکبر نے فرمایا بزدلو کمینیو یزیدیو پلیتو خیمے سانتے نعرے مار دے سو میدان میں چاہیاں تے ہون سر چکا لے جے تو آڈے چو کوئی سورما نہیں جڑا میرا مقابلہ کرے چلو تسی نہیں آؤندے تے پھر میں پہ آؤنا کوڑے نو اڈی ماری صفا چیریاں علی دے شیر دا شیر بپھریا لاشاں دے ڈھیر لگ گئے کتاباں چاہندہ ہے تقریباً 80 لاشاں پہلے عمرے شہزادہ زین العابدین نے گرایا ایک روایت چاہندہ ہے 500 یزیدیاں دیاں لاشاں ہائے ہائے تنہ دنہ دا بکھا پیاسا ہوٹ خشک ہو گئے بار بار زبان اپنے لباں تے پھیر دے نے خیمے اول منہ کر کے گھوڑا دوڑایا امام حسین خیمے تو باہر نکل کے ویکھ رہے نے کہ میرا بیٹا کس طرح لاشاں دے ڈھیر پہ لاندا ہے شہزادہ علی اکبر گھوڑا دوڑا کے خیمے اول آئے امام حسین ول ویکھ کے کیا یا بتا لتش ابا جان بہت پیاس لگی ابو بہت پیاس لگی ایک گھونٹ پانی دا سوال ہے ابو کہتے میں نو ایک گھونٹ پانی مل جائے نا میں وعدہ کرنا ہے ابا کہ دنیا دی شام بعد ہوئے گی یزید دی شام میں انہیں کر دے رہا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ادنو منی یا علی اکبر اکبر میرے قریب آ شہزادہ گھوڑے تو نیچے اتریا امام حسین نے قریب آ کے بابا کوئی پانی دا انتظام ہو گیا امام نے فرمایا پانی ہوندہ تے اصغر کیوں تڑفدا پانی ہوندہ تے سکینہ بار بار بے ہوش کیوں ہوندی بابا جدوں پانی نہیں سی تے ادنوں منی کہہ کہ میں نے کول کیوں بلایا جے سلطان پور آن والوں تڑپ جاؤ گے امام حسین نے اکبر دا منہ چم کے فرمایا دروازے تے آن والیاں نو خالی موڑنا میرے گھر دی ریت نہیں شہزادہ علی اکبر کہہ دینے ابا جنہوں ریت نہیں تے پھر کیویں میں نو خالی نہ موڑو گے پانی کوئی نہیں امام نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھول میں بچپن میں کئی باری نانے دی زبان چوسی میں اپنی زبان تیرے منہ پانا ہے آج بھی تنو نانے دی زبان دی تاثیر پتہ چل جائے گی شہزادہ علی اکبر نے اپنا منہ کھولیا امام حسین نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے دے منہ پائی اکھاں بند کر کے زبان چوسن لگے نا کہ اچانک کملی والے سامنے آ گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا اکبر ابے دی خشک زبان کیوں چوسنا ہے بیٹا میں کوثر دا پیالہ لے کے تیری انتظار پہ کرنا ہے آجو شہزادہ علی اکبر نے آکیا ابو خدا حافظ نانا بلا رہے پھر گھوڑے نو ایڑی لگائی میدان ول گئے لاشاں دے ڈھیر لگا رہے نے ابن سعد پریشان ہو گیا کہنے لگا او سپاہیو اسی آل بیت نال مقابلہ کر نہیں آئے اسی انہاں نو بغاوت دی صدا دینا آیا اگر بار بار ہوندہ رہا نا تے شام تک ختم ہو جاؤ گے
گھیرا پا کے تیراں دا می بسا دیو. ایک شہزادہ 22,000 یزیدیاں دے گھیرے چاہ گیا. دشمناں نے تیراں دی بارش کر دیتی. ایک تیر شہزادہ علی اکبر دے سینے چاہ کے لگا. رسول دی تصویر جدوں گھوڑے تو ڈگن لگی نا، شہزادے نے مڑ کے خیمیاں وال دیکھیا. تڑپ جاؤ گے شدت پیاس سے، اکبر نے تڑپ کر دیکھا. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شہزادہ علی اکبر گھوڑے تو زمین تے ڈگے. آواز دیتی ادرکنی یا بتا. ابا جان اپنے بیٹے دی خبر لو. امام حسین دوڑ پہ میدان وال. میدان وچ پہنچن تک ظالماں نے اکبر دے ٹکڑے کر دیتے. بازو ادھر پہنے، پیر ادھر پہنے، سر ادھر پہنے. حسین ابن علی آپ دی عظمت نو سلام. چادر لا کے نہ امام نے زمین تے بچھائی. ادھروں بازو اٹھا کے لے آ رہے نے، پیر اٹھا کے لے آ رہے نے، سر اٹھا کے لیا. بوٹیاں چون چون کے نا تے چادر وچ رکھیاں. حسین نے پانڈ بن لئی پتر دی لاش دے ٹکڑے. کہنا حوصلہ میرے پیر حسین. پانڈ بن کے سر دی اٹھا لئی. شہزادہ حسین نے آسمان وال ویکھ کے آکھیا مالک ویکھ لے اے تے ایک علی اکبر ہے، کدے 1000 علی اکبر بھی ہون میں واری واری تیرے نام تے قربان کر دے. یا اللہ مینڈا ایک ہی کے پھول تیری جنت دا مول. میں تے جوڑیا کل بولی جل تولی جول. جدا راز ویسی کھول ویسی گلی گلی ہل. میں سید توڑ چڑھائی خدائی رنگ لگے کہ نا. تاریخ تبری والا لکھدا ہے کہ امام حسین جدوں اکبر دی آواز سن کے میدان کربلا وال گئے سن، امام دی داڑھی ایک بال بھی سفید نہیں سی. جدوں لاش دے ٹکڑے بن کے خیمے پہنچے داڑھی کوئی وال کالا نہیں سی. پتروں دے غم بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں. امام نے گٹھلی خیمے چ آ کے اتاری. جناب ام رباب جناب شہربانو سیدہ زینب قریب آ کے کہنیاں نے آقا اس گٹھلی چ کی لے کے آئے ہوں. امام نے بڑی ہمت نال فرمایا زینب تیری 18 سالوں دی محنت تیرا اکبر آ گیا. بڑی ہمت کر کے شہربانوں نے گٹھلی کھولی. دیکھا جو لہو رواں تھا تنے پاش پاش سے سب بیبیاں چمٹ گئیں اکبر کی لاش. نال والے خیمے چو سکینہ دوڑ کے خیمے چاہیاں نا تے چادر وچ گوشت دا ڈھیر ویکھیا. روشنی چو بندہ اندھیرے چاہے نا تے پھر جلدی نظر نہیں آندا. گوشت دا ڈھیر ویکھ کے سکینہ کہندی ابو انہاں ساڈا پانی بھی بند کیتا ہے، ایک گوشت کنے دیتا ہے؟ امام نے فرمایا سکینہ گوشت نہیں ہے تیرا ویر علی اکبر ہے. ویر دا نام سنیا تے سیدہ سکینہ بوٹیاں کھولن لگ پئی. اپنے بھائی علی اکبر دے ہاتھ تلاش کیتے. سکینہ سینہ لا کے کہندی ہے سونیا ویرا
تھوڑی دیر پہلے ان ہاتھاں نال چکے مینوں موڈیاں تے بٹھان والے آئے ایک باری پھر پیر نو سیدھے ہو لے پردیسی شالا کوئی نہ ہوئے وچ پردیس ہے کلا دیساں والیاں نو مان وطن دا پردیسی دا بیلی اللہ امام نے فرمایا استعینو بالصبر والصلاح ان اللہ ما صابرین ایسا صبر کیتا جیسا کوئی کر نہیں سکتا نماز ایسی پڑھی بولو جیسی کوئی پڑھ نہیں سکتا امام دی نماز بھی وکری امام دا صبر بھی وکری باغ بطول دے سارے پھل مرجھا گئے تے امام حسین خیمے چاہ کے ہاتھ رکھیا زینب دے سر تے زینب تو ود کے حسین نو کون جان دی بہن سمجھ گئی ویر ان کی کہہ رہا ہے بھائی جی میں سن رہی ہوں فرماؤ کی کہنا چاہتا ہوں امام علی مقام امام حسین نے فرمایا زینب آخری بات کہنا ہے گیا گزر زمانہ امیری دا یا کلخت فقیری چھا گئی ہویا گرم بازار ہے کربل دا میری ساری جنس وکا گئی مینوں کڈ دے پوشاک پرانی زینب تیری رت وچھڑن دی آ گئی میں دین سلام اخیری آیا میری جان تے جڑ منشا گئی سیدہ زینب نے ویر دات پکڑ کے چومیا عرض کی تھی بھائی جی میں نہیں روک دی یہ روکا بھی تسا نہیں رکنا پر پہن دی ایک درخواست ہے فرمایا کی تسی میدان چلے ہو مینوں پتہ ہے تھوڑی دیر بعد تسی گھوڑے تو ڈگ پینا ہے تہاڈا سر کٹیا جائے گا اج نانا کملی والے کول ہوندے نا تے تہاڈے سر تے دستار بندی کران دے اج بابا علی ہوندے تے پگ بنا دیندے اما فاطمہ ہوندیاں تے پگڑی رکھ دیاں حسن پرا ہوندے تے پگڑی بنا دیندے اج تھوڑے سر تے زینب بھی سب کچھ بن کے بیٹھی ہے ویرا کدے اجازت دیو تے میں جان لگیاں تو پگ نہ بنا لوں امام نے فرمایا زینب یزیدی آوازاں دے رہے نے ذرا جلدی کر تو اپنی حسرت پوری کر سیدہ نے گٹھلی چو ایک پرانی جی پگڑی نکالی بھائی دے سر تے بنن لگیاں نا امام نے ویکھیا پرانی پگڑی زینب پینا پراواں نوں پرانیاں پگڑیاں نہیں دینیاں پہلی اور آخری پگ تے او بھی پرانی تے ویر دے گردن تے بوسا دے کے آکھیا بھائی جان پرانی ضرور ہے پر وہ پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے خدا کھل گیا سی اما فاطمہ نے دیتی سی سنبھال کے رکھی ویر نو بھیجن لگیاں سر تے بن دے بھی امام نے پگڑی دا بوسا لیا فرمایا ہاں بنا سیدہ اپنے بھائی دے سر تے پگڑی بنا رہیاں نے سلطان پور تے گردو نواح والو چراغے گولڈا حضرت پیر نصیر الدین نصیر دی روح کدھرے پھر دی سی شاہ نصیر کہندے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار اے بن سور کر جو ہوئے دلدل حیدر پہ سوار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار اے شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے اللہ شاہ نصیر علیہ رحمت نے یاد کر دیتی ہے
شاہ نصیر کہندے نے کہ آخری سجدے پہ آیا وہ جو اخلاص ماں، آخری سجدے پہ آیا وہ جو اخلاص ماں، اٹھ گیا بندہ و معبود کے مابین حجاب، لڑ گئی حسن حقیقت سے نگاہ بیتاب، اے بڑھ کے جبریل نے چومی میرے مولا کی رکاب، بڑھ کے جبریل نے چومی میرے مولا کی رکاب، اے مصطفیٰ جھوم گئے میرے قضا جھوم گیا، اپنے بندے کی عبادت پہ خدا جھوم گیا۔ ہائے ہائے، تیمم کر کے کوڑے تے نماز نیتی تے مت ہلتالو تیر لگا، زمین تے گرن لگے تے کان وچ آواز آئی، متھا زمین تے رکھ کے پڑھ سبحان ربی اعلیٰ۔ ہاں، ساڑھے ملک دے بڑے عظیم شاعر نے عارف صاحب، انہوں نے بڑی مزے دی گل کی تھی، افتخار عارف، بڑی توجہ نال ایک ایک مصرے تے غور کرے ہو۔ افتخار عارف کہندہ ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، تھوڑی سبحان اللہ مک گئی، میری تقریر مک جانی۔ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ ایک وہ سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، حضرت مولا علی فجر دی نماز پڑھ دیاں شہید ہوئے۔ ایک سجدہ جو علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، اے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول۔ وہ پتہ جائے نبی پاک امام حسین موڈیاں تے بیٹھے تے 70 تسبیحاں پڑھیاں۔ سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی زمین تے پھر پیر نصیر بولے، شاہ نصیر کہندے نے جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو خالق سے اپنے روبرو سجدے میں ہے، آج تو خالق سے اپنے روبرو سجدے میں ہے۔ ابن حیدر تیری اس شان عبادت پر سلام، ابن حیدر تیری اس شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، اے حسین ابن علی تو اڈے بغیر یہ شرف کسی نے نہیں ملے کی، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل،
سر ہے نیزی کے بلندی پر لہو سجدے میں ہے، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سبق دیتا ہے نا سن وہ سبق یاد رکھنا چاہیے۔ انہاں جلسیاں دا یہ مقصد نہیں باسو باؤ لنگر کھاؤ تے گھر جاؤ، مقصد یہ وے سنو امام حسین دی شہادت نے درس کی دیتا ہے، سب تو بڑا درس یہ وے بچیاں دیاں لاشاں سامنے ہون، پیراواں دے ٹوٹے پئے ہون، تیران دا می بسدا ہوئے، اگر نماز دا وقت آوے تے تیرا سار اللہ دے دروازے تے چکنا چاہیے، بچے بھی کٹ جان مگر تیرا پاک ووٹ کسے پلید دے حق وچ نہ جاؤ۔ حسینی سبق یاد رکھو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ کٹا دیتا، گھر لٹایا مگر اسلام دے جھنڈے نو بلند کر دیتا، اور دنیا حیران ہے امام حسین دے سجدے تے، امام دی تلاوت تے، امام دی عظمت و شان تے۔ میں ایک مقام تے لکھیا کہ پڑھا حسین نے جس دم قرآن نیزے پر، پڑھا حسین نے جس دم قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ حسین نیزے میں کوئی یزید پریشان ہے وہ کٹیا کی ہے، یہ تے کٹ کے بھی قرآن پہ پڑھ دو ہاں۔ حسین نیزے تے چڑھ کے بھی سر بلند گیا۔ 11 محرم نو جدوں یزیدیاں نے سر کٹ کے نیزیاں تے بلند کیتے تے چل پے نا، ہائے میدان کربلا کو گزرے، سر نیزیاں تے نے، لاشے کربلا دے میدان وچ پے نے۔ سیدہ سکینہ اپنی پھپھو زینب دے نال بیٹھیاں نے، پھپھو جی بیٹی تقدیر دے فیصلے پھپھو بڑے عجیب نہیں؟ فرمایا ہاں بیٹی کی کہنا چاہنی ہے؟ پھپھو یزیدیاں نے میرے باپ دا سر کٹیا سی چکان واسطے، مگر ویکھ لے اجے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے، ایک رات ہی گزری ہے، میرے بابا ساریاں تو اچا ہے، یزیدی سارے تھلے نے۔ چند گھنٹے گزرے نے، رب نے دس دیتا ہے سر کٹا کے بھی سر بلند ہے، اور قیامت تک سر بلند رہے گا۔ اقوام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بڑی خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ سلطان پور شریف حاضر ہویا کہ علمی چشمہ، علمی فیضان استاد العلماء پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، پیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب تو میرے امے محترم سن، میرے ابا جی دے بڑے دوست سن، ایک زمانہ ملک وال رہے، اور اسی بچپن وچ انہاں دیاں تقریراں سنیاں، انہاں دیاں دعاواں لئیاں، پھر میرے خطاب جدوں بھی سنتے سن بہت دعا، اج انہاں دے صاحبزادگاں نوں بڑے عرصے تو بعد ویکھیا، بڑی خوشی ہوئی۔ خدا اس چمن بھی صدا بحال رکھے، اللہ تعالیٰ یہ فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ اسی آ حسین نہیں کہندے، اسی واہ حسین کہندے ہیں۔ آتے تاں کبھیے حسین ہار جائے یا مر جائے، وہ ہریا بھی نہیں مریا بھی نہیں، انہیں خنجر تھلے نماز پڑھیے، نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے ہے۔ اسی آ حسین نہیں آکھاں گے، اسی واہ حسین آکھاں گے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، خدا اس گلشن میں سدا بار رکھے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ تقریر لمبی کرنی ہے، میں تو اج کل محرم میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس تو اتنے جتنا میں زور، مینوں ایک بندہ کہنے لگا فلانا مولوی بلایا انہیں 3 گھنٹے تقریر کیتی ہے کہ تسی پونا گھنٹہ، میں آکھیا میں دانے کدے صاف نہیں کیتے، میں تو شروع تو چکی تیز چلا کے پیچھے چڑھنے عرش ہے، تو بہرحال میرے زور لا کے میں کہ آدھا گھنٹہ وہ بول جان تو میں 5 گھنٹے بول کے دکھاؤں۔ یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، بولن کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ 52 سال ہو گئے نا مینوں تقریراں کردے، 52 سال۔ میں کئی باری یورپ آخیا یورپ والیو تھوڑے کسی کمپنی کا انجن اتنا نہیں چلیا جتنا محمد عربی کا غلام چلیا۔ یہ سرکار دا کرم ہے نا، کسی نو ایڈ ملتی ہے حکومت دے خزینے تو، میرا حصہ میرے آقا مینوں گل دے مدینے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، خدا اکھاں چوں نکلے آنسو قبول کرے۔ اس تو بڑی کوئی دعا نہیں۔ اج جدوں رات پی جائے نا، تسی اپنے بستر تے سو جاؤ، اج راتی تھوڑی اکھ امام حسین نال لگ جائے، حسین دے نانے نال لگ جائے۔